اللہ کے ایک ایسے نبی جن کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت عطا کی گئی، کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے؟ ان کا کیا نام تھا؟ حابیل اور قابیل کون تھے؟ کیا یہ دونوں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے؟ حابیل کو کس نے قتل کیا؟ جب حابیل کا قتل ہو گیا تو اللہ نے حابیل کے بدلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا۔ ان کو نبوت کب عطا کی گئی؟ حضرت شیش علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ ان کی قوم کیسی تھی؟ کیا حضرت شیش کی قوم قابیل کی قوم کی طرح برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی؟ اونچی پہاڑی اور زمین والے لوگوں میں کیا فرق تھا؟ یہ لوگ کون تھے؟ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ ان پر کتنے صحیفے نازل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کا ذکر کہاں موجود ہے، آپ کی پیدائش حابیل کے قتل کے بعد کب ہوئی، مطلب کتنے عرصے کے بعد ہوئی، اور اپنی وفات کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو کیا نصیحت فرمائی۔ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج کی ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ABK لرننگ اسکور کے معزز دوستو، حضرت شیش علیہ السلام اسلامی اور بابلی روایات میں ایک شخصیت ہے۔ اسلامی روایات میں ان کی شناخت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے طور پر کی گئی ہے، اور انہیں ایک نبی اور نیک آدمی سمجھا جاتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تقریباً 130 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ پاک نے انہیں بہت سی چیزوں کا علم دیا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام 912 سال زندہ رہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے توحید یعنی خدا کی وحدانیت کے تصور کو اپنے لوگوں میں متعارف کروایا۔ حضرت شیش کو مسلمانوں میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ اسلامی اور بائبلی روایات دونوں میں حضرت شیش کو ایک اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے، اور ان کی دانش مندی، تقوی اور انسانی تہذیب میں شراکت کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ بہت سے اسلامی علماء نے ان کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی میراث آج تک لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل اور دوسرے بیٹے حابیل تھے۔ حابیل اور قابیل دونوں کے ساتھ ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانوروں کی دیکھ بھال۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ دونوں بڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان کی شادی کی عمر آن پہنچی۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق حابیل کی شادی قابیل کی بہن یعنی جو اس کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ ہونی تھی۔ اسی طرح قابیل کی شادی حابیل کی بہن کے ساتھ ہونی تھی، لیکن قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ شریعت میں گناہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے قابیل کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ پھر آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی کے لیے کہا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے گا۔ اس وقت کے دور میں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمانی بجلی آتی اور قربانی کو جلا دیتی۔ جس کی قربانی جل جاتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ چنانچہ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک اچھے جانور کی قربانی دی، اور قابیل نے اپنے اناج میں سے خراب اناج کی قربانی دی۔ حابیل کی قربانی قبول کی گئی۔ یہ دیکھ کر قابیل بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اب اس کی بہن کی شادی حابیل سے ہونی تھی، اس لیے اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک عورت کی وجہ سے کیا گیا۔ جب حابیل کا قتل ہو گیا تو حضرت آدم اور اماں حوا بہت دکھ میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی غم میں گزرنے لگی۔ قابیل الگ جگہ جا کر آباد ہو گیا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کی خاطر تسلی کے واسطے بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے آیا ایک فرزند رشید عنایت کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بنی آدم پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن صورت اور سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، اور تمام اولادوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب بھی تھے۔ چنانچہ حضرت آدم نے قبل وفات ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور باطریق وصیت فرمایا، اگر تم طوفان نوح کو اپنے زمانے میں پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا دینا تاکہ یہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل کریں۔ حضرت شیش علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیش نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا۔ ادھر قابیل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر دیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے
ہوتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنی لڑائی کا اظہار نہ کیا کرو۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھی، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے، عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا، وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے، اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں ہزارہ فرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن جمال کو دیکھا تو واپس جا کر اس نے اپنے قبیلوں والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا، بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ یہ سب کام شیش علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ یہ سب کہنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول کی یہی تفسیر ہے اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کر رکھا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان کے شر پسند اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں ورگلاتا رہا، یہاں تک کہ شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے۔ چنانچہ اس طرح قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا، لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا، لیکن احادیث اور باقی سب آسمانی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے گئے۔ ناظرین، یہ قصے قرآن مجید میں صرف ہمیں سنانے کے لیے نہیں بیان کیے گئے، بلکہ قرآن مجید میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان تمام قصوں سے سبق حاصل کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی قوموں پر نازل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو برائیوں سے دور رکھے اور اپنے دین کی پیروی کرنے والا نیک انسان بنا دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔